ہاں جی ذاکر بھائی، ایک قرآن کی ایک آیت اور ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں، یہ موت سے ریلیٹڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے۔ جی، اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیں۔ آپ کو شاید اس آیت کی شروعاتی جو لائنیں ہیں، شروعاتی جو اس کی آیتیں وہ پریشان کر رہی ہیں۔ جی شروعاتی جو لائنیں ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی موت آ نہیں سکتی۔ دوسری اگلی جو بات ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دو بات میٹا موٹی ہے، آپ کو سمجھنی ہے۔ جی سپوز کیجئے کسی انسان نے کسی کا مرڈر کیا، اب جو یہ مرڈر کرا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے یا بندے کے اختیار سے ہوا ہے؟ آپ اس کو کیسے لیں گے؟ میں قرآن سے نہیں، جرنل وے میں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان نے دوسرے کو مار دیا، تو الزام کس کے اوپر آئے گا؟ مارنے والے کے اوپر آئے گا۔ اس نے اپنے اختیار سے مارا یا اللہ نے اس سے یہ سب کروایا ہے پری پلان کے حساب سے؟ آپ اس کو کیسے لیں گے؟ اگر پھر آتے ہیں آپ پری پلان کے اوپر کہ اللہ کا پلان تھا، اللہ کو اس کو مروانا تھا اور یہ اللہ کے حکم سے ہی مرا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی پلان اسکرپٹ بنائی تھی، یہ چکو اٹھائے گا اور اس کے پیٹ میں ڈال دے گا اور یہ مر جائے گا، تو پھر یہ انسان گنہگار نہیں۔ اور اگر یہ گنہگار نہیں تو جنت اور دوزخ کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اللہ وہاں کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مر نہیں سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو جائے۔ اس کو موت کی جگہ آپ اس کو زندگی سے سمجھو کہ کوئی انسان تب تک زندہ نہیں رہ سکتا دنیا میں، زندہ ہی وہ تب تک ہے جب تک اللہ کا اس کے اوپر حکم ہے، اور جس دن حکم ہو جائے کہ اس سے موت آئے تو مر کے رہے گا۔ آپ اس کو ایسے سمجھو گے تو بڑا آسان سمجھو گے، اور خالی اس کو موت سے ہی سمجھنا چاہو گے تو کنفیوز رہو گے۔ مان لیجیے آپ سوچو میں 1000 سال تک دنیا میں رہوں، آپ رہ نہیں سکتے، آپ رہ کے دکھا دیجیے، کوئی مثال بتا دیجیے۔ اللہ نے آدم کو چاہا آدم رہا، نوح کو چاہا نوح رہے، یعنی کہ وہ لوگ رہ سکتے ہیں جس کو اللہ جتنی عمر دینا چاہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا ریورس اس کا زندگی، اس کا ریورس زندگی ہے۔ انسان تب تک دنیا میں رہ سکتا ہے جب تک اس کا حکم ہے، اور جب اس کا حکم پورا ہو چکا ہوتا ہے زندگی کا، تو زندگی کے بعد پھر موت ہوتا ہے۔ آپ موت کو موت کے طریقے سے پڑھیں گے اور زندگی کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ آیت آپ کو کنفیوز کر دے گی۔ یہ کنفیوژن دور تب ہوگا، ایک وقت مقرر تک انسان دنیا میں رہ سکتا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں سمجھنے کے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کی جو باڈی کی جو ایک لائف ہے یہ مقرر ہے، آرگنز کی ایک لائف مقرر ہے، سائنٹسٹوں نے کھوج لیا اور انہوں نے بتایا کہ بھئی جیسے ہارٹ 150 سال کام کرتا ہے، آنکھیں کتنی سال کام کرتی ہیں، اور آپ کی پریکٹیکل لائف میں 40 سال کے بعد جنرل لوگوں کو چشمہ لگتا ہے، یہ آنکھیں ویک ہو جاتی ہیں، داڑھ دانت خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے کانوں سے سننا تھوڑا کم ہو جاتا ہے، یعنی ہماری ایک باڈی کی ایج ہے اور اللہ نے اس کی مقرر ایج کی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ فارمولا ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا جو ایک اس کی قدرت کے نظام کا ہے۔ دوسرا یہ ہے ہم جو کچھ فیوچر میں کرنے والے ہیں اللہ وہ سب دیکھ چکا، اور جو وہ دیکھ چکا وہ لکھ چکا، جو لکھ چکا وہ فکس ہو چکا، جو فکس ہو چکا وہ مقرر ہو گیا کہ بھئی اب یہ ڈیٹ فکس ہو گئی اس کی، یہ اتنی سال بعد یہ کرے گا، اور یہ ڈیٹ اس کی فکس ہو گئی کہ یہ مرے گا، تو وہ موت کی ڈیٹ بھی اس طریقے سے فکس کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے آپ کو نہیں مارنا ہے، آپ کے کرموں کے حساب سے چلتے چلتے جب آپ وہاں تک پہنچ جاؤ گے اور وہ جو عمل کرو گے جس کی وجہ سے آپ مرو گے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے پہلے دیکھا اور اس کو ایک کتاب میں اتارا اور اس کتاب میں اس ڈیٹ کو فکس کر دیا اور بتا دیا یہ ڈیٹ اب مقرر ہو گئی اس کی مرنے کی۔ جو یہ جرنی چلے گی اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، یہ ایسے ہی چلے گی جیسا اس کتاب میں لکھ رہا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، تو پھر بدل نہیں ہوگا۔ نہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کرا کہ جو دیکھا، تو لیکن آپ اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس بات، ورنہ تو اللہ تو صرف قرآن کے اندر اتنا کہہ رہا ہے اور حدیث میں کہہ رہا ہے میں نے تقدیر لکھ دی۔ تقدیر کا اگر آپ سے میں پھر وہی سوالات کرتا ہوں، سب سے کرتا ہوں،
تقدیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر تقدیر کی ڈیفینیشن آپ یہ بناتے ہیں کہ اللہ کا طے کرا ہوا ایک کاریکرم ہے جس پر ہر دنیا کا نظام چل رہا ہے، یعنی کہ آپ ایسا بولیں گے میں ایسا مان، پھر وہی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کہاں ہیں آپ؟ اگر یہ اسکرپٹ بنی ہوئی تھی کہ اتنے بج کے اتنے سیکنڈ پر آپ اور ہم گفتگو کریں گے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہمارے اور آپ کے لیے، میں یہ بولوں گا اور آپ اس کا یہ جواب دیں گے، وہ یہ بولے گا اور اس کو وہ جواب دے گا، تو اس غلط اگر میں بول گیا، میں نے کچھ آپ سے غلط بھی بول دیا، تو اب میں مجرم کیسے ہوا آپ مجھے بتائیں گے؟ یہ تو اللہ کا اسکرپٹ ہے، میرا تو ہے ہی نہیں، میں تو اپنی جانب سے کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں۔ اگر سارا اختیار اللہ کو دے دو گے، آپ اپنے اختیاروں سے اگر فری ہو جاتے ہو تو آپ جنت اور دوزخ کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جنت اور دوزخ تو فری ہولڈ والوں کے لیے جن کو اختیار دیے ہیں کہ آپ کو ہنسنا ہے تو اپنی مرضی سے، رونا ہے تو اپنی مرضی سے، کمانے جانا ہے نہیں جانا ہے، سارے اختیارات جو آپ کو دیے اللہ تعالیٰ نے، اسی پر تو جنت دوزخ ڈالی ہے آپ کے لیے، جو اس نے اپنے سیٹ پیٹرن بنائے ہوئے ہیں۔ میں پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں شاید کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اختیارات ہیں، جیسے کہ مان لیجئے اس کو کہیں کسی ملک میں باڑھ لانی ہے، وہ اس کے اختیار کی چیز ہے، وہ آپ کی تقدیر بن جائے گی، کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، باڑھ کو آپ روک نہیں سکتے، تو جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں وہ آپ کی تقدیر کہلاتی ہے۔ جو آپ کے کنٹرول میں چیزیں دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ کیسے آپ کی تقدیر ہوگی؟ وہ تو آپ کے اختیار ہے، یعنی آپ کے کرم ہے۔ تو یہ جو آپ نے کسی کا مرڈر کرا تو یہ آپ کا سیلف اس میں اختیار ہے، آپ اپنی اچھا سے مار رہے ہو کسی کو۔ بھئی آپ نے حدیثیں بھی پڑھی ہیں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب داد سعید مبارک ہوا تو آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا، کسی کے کوئی چوٹ لگتی ہے تو انسانی بلبہ جاگتا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے، وہ ایک ہلکی سی کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے بس نیزہ اٹھایا ہی تھا، اور ایک دم آپ کو جب یہ ریلائز ہوا کہ نہیں، میں اپنی نفس خواہشات پر جو چوٹ پہنچی ہے اس کی بنا پر یہ تلوار اب اٹھا رہا ہوں، تو آپ نے تلوار واپس میان میں کری، کیوں کری؟ کیونکہ پھر وہ بدلہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ بدلہ اپنی نفس کے لیے تھا۔ تو اختیار تھا، سوچ تھی، ویژن تھا، سمجھ تھی، تب آپ نے یہ سب عمل کرے۔ اب یہ اللہ نے کیا واپس رکھوا دیجیے میں، اللہ نے میان میں واپس ڈلوائی ہے؟ نہیں، آپ نے اپنی سوجھ بوجھ سے اس کو ڈالا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میں یہی سیکھا اب تلک میں نے، ہم اللہ پر وہ چیزیں ڈال رہے ہیں جو اللہ نہیں کر رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہم اللہ پہ ڈال رہے ہیں قرآن کو غلط سمجھ کر۔ قرآن نہیں کہہ رہا ایسا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ تو تم کر رہے ہو، میرا کام میں کرتا ہوں، زندگی اور موت میرے اختیار کی چیز ہے، میں جب جس کو چاہے مار دوں اور جب جس کو چاہے پیدا کر دوں، یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ لیکن ایک آدمی مسلسل شراب پی رہا ہے، صبح شام دوپہر یہی شراب 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 پیتے چلا جا رہا ہے، تو کیا اس کا لیور خراب نہیں ہوگا؟ اس کے لیور کو مارا ہے اس کی عادت نے، شراب نے۔ اب اس میں اللہ کا کوئی رول نہیں ہے، یہ اس کے اختیار کا رول تھا کہ وہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے مرا ہے۔ اب آپ اس میں اللہ کو دوشی ٹھہرائیں، ٹھہرا دیجیے۔ نہیں، جو جس کا ایک معین وقت لکھا ہوا ہے، ارے تو وہی تو لکھا ہے، وہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو اللہ دیکھ چکا اس کی ایک ڈیٹ فکس ہے۔ تو ایسا اس نے یہ کہیں بھی ڈسکرائب نہیں کرا نا قرآن میں نہ حدیث میں کہ جو میں دیکھ چکا وہ میں نے لکھا۔ اس نے بہت سی چیزیں نہیں لکھی، اس نے یہ کہیں بھی لکھا کہ میں جو دیکھ چکا ہوں وہ میں نے لکھا، وہ میرے اللہ یہ تو کہہ رہا کہ مجھے علم ہے، لیکن جو دیکھ چکا اس کو میں نے تقدیر لکھا، ایسا کہیں پہ بھی نہیں آ رہی ہے۔ وہی بات، تقدیر تو شبدی مت بولیے آپ۔ اگر آپ اس پوری کتاب کا نام تقدیر کی کتاب کہہ دیتے اور تقدیر کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا ڈیسائیڈڈ پروگرام ہے، تو پھر میں اور آپ دونوں میں سے کوئی گنہگار نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کے اندر جو ہے کہ اچھی اور بری تقدیر ایمان لانا ہے، اس کے اندر کنڈیشن ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا۔ اب وہاں پہ ورڈ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا۔ یہ جو باڑھ آئی، ایگزامپل ابھی باڑھ کا چل رہا تھا، باڑھ آ گئی آپ کے پاس، اس باڑھ کو آپ کیسے لیں گے؟ یہ اچھی ہے باڑھ آنا، یعنی کہ آپ کی کھیتی ڈیمیج ہو جائے، آپ کا گھر ڈوب جائے، ایک آدھ کوئی شہید ہو جائے، مر جائے، یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ لیکن یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرا تھا نا، اس طریقے سے مرنا یہ آپ کا ڈیسیجن نہیں تھا، اس طریقے سے کھیت کھلیانوں کا برباد ہونا یہ آپ کا ڈیسیجن نہیں تھا، یہ تقدیر ہے۔ یعنی ہر وہ چیز تقدیر ہوتی ہے جو آپ کے اختیار سے باہر کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک تو آپ یہ کر رہے ہو 10ویں منزل پہ سے اوپر سے کود رہے ہو، آپ مر رہے ہو، یہ آپ نے اختیار سے مرے ہو، آپ اسے سوسائڈ کہتے ہیں، اور اس کا گناہ ہوتا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کے دین میں کہ آپ اگر سیلف ڈیسیجن لے کر کودتے ہو اور مرتے ہو، جبکہ موت اللہ کے اختیار میں نا، مر کیسے سکتا ہے 10ویں منزل سے آدمی؟ نہیں مرنا چاہیے نا، اکارڈنگ اس آیت کو ایسا سمجھتے ہو تو آپ نہیں مرنا چاہیے، وہ تو جب ہی مرے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن ایسا جنرلی کیس میں ہوتا نہیں ہے۔
کوئی کروڑوں میں کوئی ایک دو کیس ایسے سامنے آتے ہیں کہ جس میں ایسا ہوتا ہے کہ 10 منزل سے آدمی گرا اور اس کو کچھ نہیں ہوا، لیکن 99.99% آدمی مرے گا، 100% مرے گا وہ، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے کہ اتنی اوپر سے اگر کوئی انسانی شریر نیچے گرتا ہے تو ڈیمیج ہوتا ہے، ڈیمیج ہو کر وہ مرتا ہے، یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز وہ لکھ چکا ڈیسائیڈ ہو گئی، میں بار بار وہی کہتا ہوں، اس کے علم میں ہے یہ بات، اس نے اپنے علم کے خزانے میں جو اس کے پاس علم ہے اس میں سے لی وہ بات اور اس کو لکھ ڈالی اور ایک کتاب بنا دی۔ اب جو وہ دیکھ رہا ہے کہ جب یہ لوگ ایسا کریں گے ایسا حالات آ جائیں گے، وہ دیکھ رہا ہے بھی، وہ دیکھتے دیکھتے وہاں تک مقام تک پہنچا، تو اسے لگا کہ یہ قوم اب نہیں مانے گی، جیسے لوط کی قوم نہیں مان رہی ہے، تو اب اس نے اپنا سیلف ڈیسیجن جو لینے کا اختیار ہے اس کے پاس، انہیں قوم کو عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہاں اس کے اختیارات کام کرتے ہیں اللہ، آپ کی انڈیویجول لائف میں نہیں کرتے، وہ تو آپ بچ نہیں سکتے، آپ آخرت کے میدان میں صاحب یہ تو کر رہا تھا، میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، سب تیرے ہی تھا معاملہ، تو ہمارے تو کچھ اختیار میں نہیں تھا، یہ کہہ کر تو آپ نہیں بچ سکتے۔ جو آپ کے اختیار ہیں وہ آپ ہی کے پاس ہیں، وہ آپ سے اللہ نے نہیں چینے ہیں۔ آپ فیکٹری میں تالا لگا دیجئے، کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں تو آپ اس کے تالا لگا دیجئے، گھر پر آرام سے بیٹھ جائیے، اور آپ کو 2 مہینے 3 مہینے میں کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کا کرم اور بھاگیہ کا جو رونا ہم رو رہے ہیں، ان دونوں کی کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو آنا ہی پڑے گا، صبح اٹھ کر آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا، آپ کو لوگوں سے بات کرنی ہی پڑے گی، کوٹیشن دینا ہی پڑے گا، ان کا ڈسپیچ دینا پڑے گا، وقت پہ لوگوں کو تنخواہ دینی پڑے گی۔ لڑکے اگر کوئی اندر کمپنی میں سیاست کر رہے ہیں، اس سیاست کو سمجھنا ہوگا، سیاست کو ختم کرنا ہوگا، یہ سب کام آپ کو کرنے ہوں گے، یہ اپنے آپ نہیں ہوتے، کوئی غائب نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اللہ صرف آپ کو سمے سمے پر ایک ویژن دیتا ہے، ایک سوچ اور سمجھ دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں راہ دکھا۔ ہدایت کا جو مین معاملہ ہے وہ ہے دکھانے کا۔ اللہ آپ کو جیسے آپ کسی پریشانی میں آئیں گے، اللہ آپ کو ایک سیدھا سچا راستہ دکھا دے گا کہ دیکھ اس راستے سے تو نکل جائے گا آسانی سے، آپ اس کو اختیار کریے اور آسانی سے نکل جائیے۔ اگر آپ اللہ کا دکھایا ہوا سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ جاؤ گے تو آپ بھٹک جاؤ گے۔ ہم لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں بنایا ایک اس فلمی ڈائریکٹر کی طرح کہ جس نے اسکرپٹ بھی خود لکھی، ایک کہانی لکھی، اور ڈائریکٹر اور اپنے ایکٹرز کو یہ نردیش دے دیا کہ بس تجھے اتنے ڈگری گھوم کر یہ ڈائلاگ ایسے بولنا ہے۔ آپ ابھی تک قرآن کو ایسے لے رہے ہو، میں نہیں لے رہا ایسے۔ میں کہتا ہوں یہ جو ڈائریکٹر ہے جسے ہم خدا کی ذات سے جانتے ہیں، اس نے پوری اسکرپٹ بنائی، اس کے اندر کمرے بنائے، میدان بنائے، عدالتیں بنا دی، سب کچھ بنا دیا، جو بھی کچھ اسے بنانا تھا وہ سب چیزیں بنائی، اور کریکٹروں کو اس میں چھوڑ دیا اور ان کو بتا دیا یہ کرو گے تو صحیح ہے اور یہ کرو گے تو غلط ہے، غلط والے کام کرو گے تو تمہارے لیے نرک بنا رکھا ہے، اور یہ صحیح کام عمل کرتے ہو تو تمہارے لیے میں نے سورگ بنا دیا۔ اب دنیا فری ہولڈ جو اللہ نے دیا ہے دنیا کے اندر، یعنی اس ڈائریکٹر کی طرح نہیں جو فلموں کے ڈائریکٹر ہیں کہ وہ نردیش سے اپنے کام کرا رہے ہیں، یا اللہ نے فری ہولڈ کے ساتھ آپ کو دنیا میں اختیار کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، تو بھائی نہیں مانگے گا بندہ اللہ۔ اب میں تو قیامت میں بھی چلو مان لیجیے فلم کے لیے غلطی کر رہا ہے، کروا بھی اللہ رہا ہے، اور توبہ بھی کا اختیار بھی نہیں دے رہا کہ توبہ مانگ لو، تو میں تو اس سے بھی کہہ کہ صاحب تو نے نہیں منگوائی، نہیں تو میں تو مانگنا چاہتا تھا۔ ہر چیز پر اللہ کو تھوپنا کسی بھی اینگل سے قرآن کو نہ سمجھنے جیسی بات ہو سکتی ہے، باقی اس طریقے سے ہمیں نہیں بھیجا گیا جیسا آپ پڑھ رہے ہو۔ چلیے انشاءاللہ اس کے اوپر اور جو حدیثیں اور جو آیتیں ہیں آپ کو پڑھیے، جی، ہمارا کام ہمیں کرنا ہے جو ہمارے ذمہ اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے جو اس نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ اللہ وقت در وقت جب اس کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کام اب کرنا ہے، اسے علم ہے نا اس کے ساتھ، وہ اپنے کاموں کو بخوبی کرتا ہے، یا جس سے اسے کرانا ہوتا ہے ان سے کراتا ہے۔ جیسے فرشتوں کو کچھ کام ڈیوٹی دی ہوئی ہے، کوئی بارش کسی سے کرانی ہے، کسی سے موت کا کام لینا ہے، کسی کے پاس وحی بھیجنے کا کام لینا ہے اللہ تعالیٰ کو، کسی کو کہہ دیا ہوگا کہ تو ہوا چلا، یا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، الگ الگ ڈیوٹی باندھی ہوئی ہوں گی، تو وہ کام اللہ ان سے لے رہا ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ ہمارا صرف یہی کام ہے، ہمیں ایک کتاب دی گئی ہے اور اس پر چلنے کی ہمیں نصیحت کی گئی ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ پکڑ لینی ہے، اور یہی متقیوں کی راہ ہے۔ یہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے متقیوں کی راہ کیا ہے، سوجھ بوجھ سمجھ کے ساتھ، ورنہ نہ تو کتابوں کی ضرورت نہ پیغمبروں کی ضرورت، اللہ چلا لے گا نا جیسے بھی چلانا ہے، کیوں پڑھنا ہے قرآن؟ تو چلا لے گا نا چلانے والا، کیوں کسی کا کچھ اچھا برا سیکھنا سکھانا؟ کیا ہو جائے گا اچھا سیکھ کر اور کیا ہو جائے گا برا کر کر؟ برا بھی وہ کرواتا رہے گا، اچھا بھی وہ کراتا رہے گا۔ چلیے انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر اور انشاءاللہ پھر اس پر آگے بات کریں گے۔